ہوٹلوں VIP ہوٹل ایک کلاس کے وہاں بھی رات گزارے یا کوئی سفر کے دوران وہاں رہے تو وہ سکون نہیں ملتا جو انسان کو اپنے گھر میں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے وطن کو، انسان کی سرزمین کو، اس کے گھروں کو اس کے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے تاکہ میرا بندہ وہاں اطمینان اور سکون حاصل کر سکے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور پھر جو چارپائے ہیں، چوپائے ہیں، یعنی جو اونٹ ہے، جو بھینس، گائے، بکری، چھترا وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی کھالوں کو، ان کے چمڑوں کو بھی تمہارے گھروں کا انتظام اس نے کیا، تمہارے خیموں کی شکل میں، کہ تم نے جہاں کہیں جانا ہو تم ان کو اٹھا کے لے جاتے ہو۔ تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، جس دن تم نے کہیں کسی جگہ پہ سفر کرنا ہو تو وہ چمڑے کا، وہ اون کا، وہ ان جانوروں کی کھال کا بنایا ہوا خیمہ تم اس کو طے کرتے ہو، فولڈ کرتے ہو، تو اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہو، وہاں کھول کر جہاں کوئی سایہ نہیں وہاں اس کو خیمہ بنا کے وہاں پھر تم سکون حاصل کر رہی ہو، تاکہ گرمی سے بچ سکے، تاکہ وہ شدت سے بچ سکے، ٹھنڈی ہواؤں سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کیا کیا پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے، تو اس جانور کا گوشت بھی کھاتا ہے، اس کی کھال کو اپنے کپڑے، سوٹ، اپنی رضائی، اپنا خیمہ اور قیمتی کوٹ، ان کے لیے بھی تو استعمال کرتا ہے۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی انسان، وہ جو انسان کے جانور ہیں ان کی جو چمڑا یا اون وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے جو چیز وہ تیرے لیے کپڑے کے طور پر یا کوٹ کے طور پر بنائی ہے، وہ آج کی اس فیکٹریوں کے دور میں بھی وہ چیز نہیں ملتی جو وہ چیز اصل ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ جانور کا گوشت وہ بھی تیرے لیے، ان کی اون بھی تیرے لیے، ان کا چمڑا بھی تیرے کپڑوں کے لیے، اور تیرے کملوں، رضائیوں اور تیرے بستر اور تیرے خیموں کے لیے۔ تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، جس سے تم نے کہیں جانا ہوتا ہے یا واپسی آنا ہوتا ہے تو وہ تم خیمے اپنے ساتھ اٹھا لیتے ہو، اس کو کھولتے ہو تو اپنا عارضی گھر بنا لیتے ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور سوفن، عربی میں سوفن کی جمع اسوافن، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بھیڑ ہوتی ہے، بھیڑ کی ان کو کہتے ہیں اسوافن، یعنی سوفن کی جمع، سوفن کی جمع اسوافن، مطلب کیا ہے؟ بھیڑ، چھترے وغیرہ کی ان، اس کو کہتے ہیں۔ وہ اشعاریہ، اور اشعار شعر ان کی جمع ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دمبے کی اور بکرے کی جو کھال ہوتی ہے، اس کے بال ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شعر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کو بھی، اور اس سے پیچھے جو الفاظ ہیں وَأَوْبَارِهَا، اوباریہ وبر ان کی جمع اوبار ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اونٹ کے بال۔ اللہ تعالیٰ نے گن گن کر تیرے لیے جو چیزیں بنائی ہے، اللہ نے وہ احسانات سامنے رکھے ہیں۔ اونٹ بھی پیدا تیرے لیے کیا، اونٹ کی کھال، بکرا، چھترا، اس کا گوشت، کوئی ایسی چیز انسان دکھا جو تیرے فائدے میں نہیں، میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ تو بتا تیرا کام کیا ہے، تو نے کیا کرنا ہے؟ ساری چیز تیری خدمت کے لیے۔ سورج بنا، جب سے میں نے بنایا ہے وہ تیری خدمت کر رہا ہے، اس وقت سے تجھے روشنی پہنچا رہا ہے، اور آج تک کبھی سورج نے یہ نہیں کہا کہ اے مالک کائنات آج تو میرا دل نہیں چاہ رہا، میں نے روشنی نہیں دینی۔ کبھی سورج نے نہیں کہا، چاند نے نافرمانی نہیں کی، ستارے نے نافرمانی نہیں کی، کبھی موسم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اب نہیں آنا، سردی گرمی نے کہا میں نے اب نہیں جانا، کبھی رات نے یہ انکار نہیں کیا میں نے اب نہیں آنا، کبھی دن کی روشنی نے یہ انکار نہیں کیا کہ میں نے اب نہیں انسان کو دکھانا، کبھی بھی کسی چیز نے انکار نہیں کیا۔ شہد کی مکھی کہاں سے تیرے لیے وہ پھل پھول، وہاں سے رس نچوڑتی ہے، خوشبوؤں کو اکٹھا کرتی ہے، اپنے پیٹ میں سٹور کرتی ہے، پھر چھتے میں جمع کرتی ہے، پھر تو آیا اس کے چھتے اس کے گھر کو تباہ کر دیا، سارا کچھ تو لے کے اپنے گھر کو چلا گیا۔ یہ فضا میں گونجتی ہے اور شکایت کرتی ہے، اللہ دیکھ تیرے میں نے کتنی محنت سے اپنا گھر بنایا، کس کس پھل سے رس نکالا، پھلوں سے رس چوسا، اللہ پھر میں نے محنت کی، کئی دن لگ گئے اللہ گھر بنانے پہ، خوراک کو جمع کرنے پہ، تیرا بندہ آیا اس نے میرے گھر کو تباہ کر دیا، میرا ساری خوراک جمع کی ہوئی قیمتی چیز وہ بھی اٹھا کے لے گیا۔ اللہ نے فرمایا شہد کی مکھی
تو شکوہ کر، شکایت کر، میں نے تجھے بھی تیرے سارے چھتے کو، اس خوراک کو میں نے اپنے بندے کی خدمت کے لیے بھیجا۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے رب۔ کیا اللہ تم سے پیار پھر بھی نہیں کرتا؟ کبھی نہیں سوچا تم نے؟ جس نے رات کو تمہیں سنا دیا، دن کو جگا دیا، تیری سائڈوں کو تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر سارا دن ہوتا تو بندہ تھک ہار کے گر کے تو انسان جو ہے وہ پریشان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، بھیڑ کی اون اور اس کے بعد اونٹ کے بال، دمبے اور بکرے کے بال اور کھال، اللہ تعالیٰ نے ان چمڑوں کو تیرے لیے کیسے، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بستر اور گرم جو لباس ہیں وہ اور کوٹ ہیں، اس لیے اور قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تم اس سے فائدہ بھی بہت اٹھاتے ہو، نفع بھی کماتے ہو، کبھی جانوروں کو بیچ لیتے ہو پھر بھی فائدہ ہے، ان کو کھاتے ہو پھر بھی فائدہ ہے، ان کی کھالوں کو بیچتے ہو پھر بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سایوں کو پیدا کیا۔ جدھر گرمی کا موسم ہو تو وہاں پہ درخت لگا ہو تو وہاں تو تلاش کرتا ہے کہ کوئی سایہ مل جائے تو اس سائے کے نیچے بیٹھتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ، اور اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں کو بھی پیدا کیا۔ پہاڑوں کو کیا مطلب ہے؟ پہاڑ کو بے فائدہ چیز ہے؟ جاؤ شاہکوٹ، سانگلہ ہل یا دوسری پہاڑیوں کو لوگوں نے آج تک کاٹ کر لوگوں نے کہا شاید ختم ہو جائے، جتنی زیادہ وہ کٹائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ پہاڑ کو اور زیادہ پیدا کرتا ہے۔ پہاڑ کو بے فائدہ چیز نہیں۔ پہاڑ کس لیے بنائے گئے؟ پہاڑوں کا مقصد کیا ہے؟ زمین کو جب پانی پہ بچھایا گیا تو اس وقت زمین جو تھی وہ اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکی، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہاڑوں کو بطور وزن رکھ دیا تاکہ زمین کا بیلنس ہو سکے، زمین کا وزن برابر ہو سکے۔ ادھر اور ادھر اگر ہو جائے تو وہ کبھی سوچا دیکھا، کبھی سال بعد یا 6 مہینے یا کبھی چند دنوں کے بعد جب زلزلہ آتا ہے سارے لوگ اپنے مکانوں سے، کوٹھیوں سے دوڑ کر باہر آ جاتے ہیں، کہیں یہی مکان میرے اوپر نہ گر جائے۔ اور ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ہے پہاڑوں کا مقصد۔ اور بھی مقصد وہ یہ ہے، کٹائی کرتے ہیں، کرش مشین لگی ہوتی ہے، وہاں بجری تیار ہوتی ہے، ڈمپروں کے ڈمپر تو لا کر اپنی سڑکوں کو بناتا ہے، پھر بھی پہاڑ ختم نہیں ہوتے۔ پھر پہلے دور کے اندر پہاڑوں کے اندر غاریں تھیں، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جاتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے۔ اس وقت کوئی لائٹ کا انتظام تو نہیں تھا، تو غار کے اندر بیٹھو تو گرمی بھی کم ہوتی ہے، وہاں ٹھنڈی ہوا آتی جاتی ہے، اور سکون کی جگہ اور اطمینان کی جگہ اور محفوظ جگہ۔ آقا کئی دن تک وہاں رہتے اور کھجور وغیرہ ستو لے جاتے اور عبادت کرتے رہتے اور پھر واپس آتے۔ اور غار حرا میں بھی ہی پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ غار حرا کے پہلی وحی جب آقا کریم پہ نازل ہوئی تو کیا لفظ ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی کے الفاظ ہیں۔ تو فرمایا خدیجہ مجھے تو میری ہلاکت کا ڈر ہے، کہیں آج ایسی چیز نظر آئی ہے جو کبھی پہلے نظر نہیں۔ تو سیدہ خدیجہ کیا فرماتی ہیں؟ آقا پریشان ہونے والی بات نہیں، آپ جیسی شخصیت جس کا کوئی بھی نہیں اس کی آپ ہے، جس کی کوئی خیر نہ کرے وہ آپ کریں۔ بے کس، بے چارے، بے کس اور پریشان، دکھی انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والے آقا آپ ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے آپ ہیں۔ تو اس طرح کی شخصیت کو اللہ کبھی ضائع کرتا ہے؟ پریشان نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کیسی خیر خواہی کے جملے بول رہی ہیں۔ تو یہ پہلی وحی، وہ بھی غار کے اندر ہے، تو لہذا غاریں بھی پہلے دور میں بڑی اچھی جگہ تھی اور رہنے کی اور سکونت کی جگہ تھی۔ لہذا نہ پہاڑ بے فائدہ ہے، نہ کوئی غار ہی بے فائدہ ہے، نہ کوئی سائے بے فائدہ ہے، نہ چمڑا ہی بے فائدہ ہے، انسان سب کچھ تیری خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اللہ نے تیرے لیے کرتے پیدا کیے، کرتے قمیض ہے وہ تیرے لیے، تقیکم الحرہ، ایسے بھی ہے جو تمہیں گرمی کی شدت سے بچاتے ہیں۔ وہ ایسے ان میں روئی استعمال ہوئی ہے، گرمی زیادہ نہیں لگتی۔ اگر زیادہ کپڑا، یہ کپڑا موٹا ریشمی، یہ گرمی کے موسم میں اگر انسان پہنے تو انسان کے جسم کے اندر دانے اور بیماری آ جائے۔ اللہ نے کہا گرمی کا موسم ہے، لباس بھی گرمی والا دے دیا، سردی کا موسم ہے، لباس بھی تیرے لیے سردی کا میں نے تیار کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تقیکم الحرہ وسرابیلا، اور ایسے بھی کرتے ہیں تقیکم باسکم، جس دن تم نے جہاد کرنا ہوتا ہے وہ کرتا تم پہن لیتے ہو، کوئی تیر، کوئی نیزہ، کوئی تلوار کا وار تمہیں اثر نہیں کرتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ زنا ہے۔
وہ کیا ہے؟ زرہ. زرہ قمیض کو کہتے ہیں جو لوہے کی انسان اپنے اوپر پہنتا ہے. آج تو وہ دور ختم ہو گئے, وہ زرہ کے دور ختم ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں میرے نبی نے دو زرے پہنے, ڈبل لوہے کی قمیض. اور ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جو کوئی دشمن کا وار آئے تلوار وغیرہ کا, اس کو ایک لوہے کا کڑا ہوتا ہے, اس کو انسان آگے کر لیتا ہے تاکہ اس کے وار کو روکا جا سکے, اس کو کہتے ہیں ڈھال. زرہ کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کی قمیض کو. یہ پہلے وقت میں جب سادہ لڑائی ہوتی تھی اس وقت, لیکن آج کی لڑائی سیاسی دور ہے. آج تو وہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے اسرائیل کو تباہ کیا جا سکتا ہے, اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے انڈیا کو اور جو دشمن ممالک ہیں ان پہ حملہ آور. ہمارے پاس اللہ کی رحمت ہے, غوری, شہین, ایٹم سب موجود ہے جو اللہ کی رحمت ہے پاکستان پر. پھر بھی یہاں کے حکمرانوں کو غیرت نہ آئے, شرم نہ آئے. اللہ نے اس خطے لا الہ الا اللہ کی خاطر جو حاصل کیا گیا ہے, اللہ نے اس کے اندر بے شمار رحمتیں نازل کر دی کہ لو ہتھیار بھی تمہارے لیے, سونے کی چڑیا ہے پاکستان. سارے موسم بھی ادھر ہے, پانی کے انتظام بھی پاکستان کے اندر ہے, دریا بھی ہے, سمندر کا ایریا بھی لگتا ہے, اور پھر موسم بھی سارے موجود ہیں. پانی کہیں نمکین ہے, کہیں میٹھا ہے, چشمے بھی ہے. اور کشمیر کے اندر چلے جائیں تو ایسا خطہ ہے جو کہ شاید پاکستان کو اللہ نے دیا ہے, شاید دنیا میں بھی نظر نہ آئے. یہ سارا اللہ نے پاکستان لا الہ الا اللہ کی خاطر جو ملک حاصل کیا ہے وہ اللہ نے عطا کیا. کذالک یتم نعمتہ, اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نعمتوں کو مکمل کرتا ہے تم پر. لعلکم تسلمون, تاکہ تم صحیح مسلمان بن جاؤ. مسلمان کا معنی کیا؟ تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, اگر تم پھر گئے تو میرا کام تو پہنچانا ہے. کس کا کام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, اے میرے نبی آپ کا کام بات پہنچانا ہے, ہدایت دینا میرا کام ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا. اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ کی نعمتوں کو جانتے پہچانتے ہیں, پھر بھی اس کا انکار کرتے ہو, پھر بھی منکر بنے ہوئے ہو. اللہ کی نعمتوں کا سارا تمہیں تعارف بھی ہے. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ, اور لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ کفر کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جتنی اس نے ہم کو عطا کی ہیں ہم تو گن بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں پہلے دور میں دیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ, اور ان میں سے کئی ایسے تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ وقت کا گورنر ہے لیکن جسم میں پر پہننے کے لیے ایک قمیض کے علاوہ دوسری قمیض بھی نہیں. تو اس لیے جناب سعید بن عامر, ان کا بھی واقعہ کئی دفعہ سنایا ہے. جناب سعید بن عامر جب لوگوں نے شکایت کی میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ سعید بن عامر جو ہے ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جب وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے, اور پھر ان کے اوپر غشیوں کے دورے آتے ہیں, کیا وجہ؟ ان سے پوچھئے تو صحیح. جب پوچھا گیا تو میرے سعید کیا کہتے ہیں, گورنر ہے وقت کے, کہا امیر المومنین پوچھ ہی لیا ہے تو مجھ سے پھر سوال ہے, جواب لے لو. میرے پاس صرف پہننے کے لیے ایک جوڑا ہے, ہفتے بعد میں اس کو دھو کر دوبارہ استعمال کرتا ہوں. اس لیے یہ ہے, غشیوں کے دورے اس لیے آتے ہیں, اتنی خوراک ہی نہیں کہ میں کھا کر توانائی حاصل کر سکوں, اس لیے غشیوں کے دورے آتے ہیں. یہ ہے سعید بن عامر, گورنر اور صحابی رسول. اس لیے ہمارے پاس تو اتنی فراوانی ہے, آج غریب سے غریب آدمی بھی اس وقت کے گورنر سے زیادہ بہتر ہے. لہٰذا میرے بھائیو, اللہ نے یہ پوچھنا ہے, سوال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باعمل بن جاؤ اور نمازی بن جاؤ, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اللہ نے تم کو بہت فراوانی عطا کی ہے, جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس پر راضی ہو, اور جو اللہ نے نہیں دیا ناراض نہ ہو, اللہ پہ شکوہ شکایت نہ کرو. اللہ نے تمہیں, میں نے وہ لینا تھا, گاڑی لینی تھی, پجارو لینی تھی, میں نے مشتری گاڑی لینی تھی, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میرے پاس موٹر سائیکل نہیں, فلاں نہیں. جو تیرے پاس ہے بتا تو صحیح, اس کا تو نے شکر ادا کیا. جو نہیں اس کا شکوہ ہے فوراً تیری زبان پہ آ گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تابعدار بنائے, اور قرآن و حدیث کی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا